توفیق عطا فرماوے۔ تقریباً 17 صحابہ سے اس رات کی عبادت کے متعلق جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، 17 صحابہ سے یہ روایات مروی ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا دوسری راتوں کے مقابلے میں موجب فضیلت ہے۔ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں، تنہائی میں آدمی عبادت کا اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرا رب ہے۔ لہذا اس رات کے اندر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رونے والا بناؤ، اپنے آپ کو گڑ گڑانے والا بناؤ۔ لیکن آج امت کا مزاج بدل گیا۔ خاص طور پر میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ ہماری وہ رات جب آتی ہے تو آج ہمارا جوان چوپالوں پر بیٹھ کر اپنے گپ شپ کے اندر راتیں گزار دیا کرتے ہیں۔ لوگ پوچھیں بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہ آج مسلمانوں کی جاگنے کی رات ہے، ہمارے یہاں جاگرن نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی رات کو گزارنا چاہتے ہو تو عبادت میں گزاریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے نوافل کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا بنائیں، مجلس کے بجائے خلوت میں رہیں۔ تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے۔ تنہائی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اس تنہائی میں جو دعا کے مانگنے کا لطف ہے، خدا کی قسم اگر کسی کو وہ مزہ حاصل ہو جاوے تو دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی ایسا لطف تمہیں نہیں ملے گا۔ راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے بن جاوے۔ وہ ایک نو مسلم کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، ایک مرتبہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور اپنے کمرے میں تنہا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں مانگ رہا ہے، اے رب ذوالجلال اب تو آجا، اب تو خلوت ہو چکی ہے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو چکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں ہوں اور تو ہے، میں ہوں اور تو ہے۔ جب وہ رات آئے گی اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب جو اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے؟ تیرے معافی مانگنے میں دیر لگے گی، ہمارے معاف کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال کے دروازے کھلے ہو گئے ہیں، جب چاہے کھٹکھٹا لے۔ حل من مستغفر یغفر لہ، حل من مسترزق یرزق لہ، ہے کوئی روزی کا پریشان حال جو ہم سے اپنی روزی کے متعلق سوال کریں، ہم اس کے لیے روزی کے دروازوں کو کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، حل من مسترزق یرزق لہ، حل من مریض، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی بیمار جو ہم سے شفا کا طلبگار بن کر آئے؟ تیرے مانگنے میں دیر لگے گی، ہم تجھے شفا دینے میں دیر نہیں کریں گے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے۔ خدا کی قسم ہم نے دنیا والوں سے دوستی لگائی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اپنا دوست بنا لے، پھر میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آ جاؤ یہ اللہ کے دوستو، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم پر کسی قسم کا کوئی غم سوار ہوگا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ جو رعایا سے یوں کہہ رہا ہو مانگو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا؟ دنیا والوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ یہاں تو مانگنے والوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ رب کریم کی طرف سے ہمیں یوں کہا جا رہا ہے، اے میرے بندے جب تو
مجھے اس بندے پر بڑا غصہ آتا ہے، مجھے اس بندے پر بڑا غصہ آتا ہے کہ جو نماز کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگتا۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے دیا گیا ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ اب تیاری کیسی ہوگی؟ ایسی تیاری نہیں جیسے دنیا والے کر رہے ہیں۔ کہا تیاری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیں، نماز کا پابند بنا لیں کہ سال بھر تو میں نمازیں پڑھتا رہا لیکن نہ جماعت کا اہتمام، نہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ ابھی سے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری 5 وقت کی نماز میں ادا کرنے والا بنوں تو خدا کی قسم رمضان کا مہینہ بھی تیرے لیے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کا آپس میں خاص ربط اور جوڑ ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ خوب قرآن پڑھیں گے، عام دنوں میں تو نہیں پڑھتے، لیکن آج نیت کرو کہ اس سال رمضان میں کم سے کم درجے میں انشاءاللہ ایک قرآن مکمل کریں گے۔ ایک قرآن تو مکمل کریں تاکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو جاوے۔ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، جب تک اس کی معافی کا اعلان نہیں ہوگا میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ قرآن وہ فرینڈ اور وہ دوست ہے، فرماتے ہیں اللہ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ تو بڑا غضب میں ہے، بڑے غصے میں ہے، تو قرآن خود ہماری طرف سے کہے گا کیوں نہیں ہے باری تعالیٰ، یا تو اپنے کلام سے مجھے نکال دے ورنہ میری سفارش قبول کر، جب تک اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی وہاں تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ قرآن سے دوستی کر کے تو دیکھیں، لیکن ہم اور آپ اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، عام دنوں میں تو نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ ہم دوستی نہیں کرتے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک اس مہینے کے لیے مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، ان کی بے شمار بکریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس قبیلے کے بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر دنیا بھر میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ایک بکری اور اس پر کتنی تعداد میں بال ہم اور آپ گن نہیں سکتے، شمار کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے دشوار۔ ایک بکری کے بال نہیں، کہا کہ بے شمار بکریاں تھی ان کی، ان تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ تو ہم اس رات میں رب ذوالجلال سے کہیں گے یا اللہ میں بھی تیرا حقیر اور فقیر بندہ ہوں، میں بھی تیرا ایک خطا کار قصوروار ہوں، اس مغفورین کے اندر مجھے بھی شامل فرما دے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس مبارک رات کے اندر 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ کون کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو وہ جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، اللہ ہمارے دلوں کو کینہ سے صاف فرما دے۔ کینہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ کل قیامت کے دن وہ دل جنت میں نہیں جائے گا جس دل کے اندر کینہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں سے کینہ کو ختم کر دیں، حسد نکال دیں، دشمنیاں ختم کر دیں۔ کل بنی آدم، ہر آدمی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ انبن ہو گئی ہے ہم اپنا معاملہ ہموار کر لیں۔ اس لیے فرمایا کہ کینہ رکھنے والا اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا مسبل ازار، اپنی پتلون اور ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کہا یہ اس رات میں مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ کیوں؟
کہا یہ پتلون کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، اور اللہ کو کبر پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، جو بھی میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا قسم تو ہو میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ اللہ کو کبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تواضع انکساری پسند ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کبر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ یا اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، ہم رہے تو جھک کر رہیں، جھک کر رہیں، جھکنے والا اللہ کو پسند ہے، جھکنے والا اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ کہ یہ دو آدمی اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرماوے۔ تو عزیز دوستو، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے تک مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اور اللہ ہمیں تندرستی عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم بھاؤنگر کا سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی ختم بخاری کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ختم بخاری ایک مبارک عمل ہے، فرمایا اس کے بعد جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے شہر بھاؤنگر کے اندر اور اس زمین کے اوپر 25واں ختم بخاری کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس ختم بخاری کے عمل کو پسند فرمائے، جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا اس سال بھی انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد متصلاً ختم بخاری کے جلسے کا انعقاد ہوگا۔ لہذا آپ سبھی حضرات کو میں آپ کو اپنی طرف سے اور ہمارے تمام ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے دعوت طعام بھی پیش کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد انشاءاللہ تمام مہمانان اعظام کے لیے وہاں پر کھانے کا نظم بھی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے وہیں پر آپ کھانا بھی تناول فرمائیں اور جلسے کے اندر شرکت کریں گے، جب تک دعا نہیں ہوگی ہم وہاں سے جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح ابھی نماز کے بعد مجلس نکاح کا بھی انعقاد ہوگا، لہذا مجلس نکاح فوراً منعقد ہوگی۔ نکاح کے متعلق اگر باتیں کرنے جائیں گے وقت کافی ہو چکا ہے۔ دولہے میاں نے پہلے مجھے فون کر دیا اذان سے پہلے کہ میں جلدی سے نکل رہا ہوں۔ میں نے کہا پہلے تو نماز پڑھنی ہے، بعد میں ایجاب و قبول ہوگا، لہذا ان کو ہم سے زیادہ جلدی ہے۔ تو میں مجلس نکاح کے متعلق زیادہ بات نہ کرتے ہوئے دلہے میاں کو 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ مجلس نکاح کے موقع پر ہمارے اکابرین حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی جب مجلس نکاح میں پہنچے تو نکاح میں پہنچنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں، میں نے نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات نہیں ہونی چاہیے، یہ تو پوری ہونے ہی والی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی عظیم ترین سنت ہے۔ اگر آپ نے یہ نکاح کے موقع پر یہ نیت کر لی تو آپ کی پوری زندگی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اور حضرت دوسری بات نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ کل بنی آدم خطا، کوئی انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، ورنہ وہ تو فرشتہ بن جائے گا۔ لہذا ہر ایک سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی میں کبھی بد نظری ہو گئی ہوگی، بد نگاہی ہو گئی ہوگی، دلوں میں کبھی غلط خیالات بھی آ گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آج تیرا خوشی کا دن ہے۔ اگر تو نے اس مجلس میں پہنچ کر دل ہی دل میں یوں کہہ دیا اے رب کریم پچھلی زندگی کے گناہ کو معاف کر دینا، رب کریم تیرے خوشی کے دن تجھے محروم نہیں کریں گے، اور یہ عزم کریں اے اللہ آئندہ میں کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اب میری نگاہ میری بیوی کے علاوہ کسی پر نہیں اٹھے گی۔
میرا ہاتھ میری بیوی کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، اب یہ قدم کسی گناہ کی طرف نہیں اٹھیں گے، تیرا یہ نیت کرنا اللہ تمہارے پچھلی زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری نصیحت حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں ضرور اس کو دنیاوی تعلیم تو دلواؤں گا ہی، لیکن سب سے پہلے بنیادی دین کی تعلیم میں ضرور اپنے بچوں کو دلواؤں گا۔ اللہ ہماری اولادوں میں علماء، صلحاء، حفاظ، نیک لوگ پیدا فرمائے۔ تو یہ تین نصیحتیں میں نے بھی آج ان کے سامنے کر دی، کیونکہ دلہے میاں کا نام ہی ہے انس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی وہی تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا کیجئے اللہ اس نکاح کو قبول فرماوے، اور اللہ میاں بیوی کے درمیان بھی محبت عطا فرمائے، اور خاندان کو بھی اللہ خوشی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔